بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام نور القرآن، جمعے کی شام ہے، وی آئی پی کا یوٹیوب ریڈیو ہے، اور آپ کی خدمت میں نور القرآن کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لیے حاضر ہے آپ کا اپنا دوست، اپنا ہوسٹ آر جے ارحم سجاد۔ اور آج بھی ہم قرآن پاک کی منتخب کردہ آیات کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے تشریح کو، یعنی تفسیر کو، جس میں آیات سے ملحقہ احادیث اور آیات سے جو ملتی جلتی آیات ہیں، آیات متشابہات، ان کی روشنی میں ہم آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ اس دور حاضر کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور ایک اہم موضوع پر آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نکاح کے حوالے سے، اور آج ہم جانیں گے کہ یہ جو بات ہمیں کہی جاتی ہے 4 شادیوں کے حوالے سے، کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا سیاق و سباق ہے، یعنی یہ بات کہاں سے ثابت ہے، آیا یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، یا ائمہ کے اقوال سے ثابت ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز نئی ہوگی، اور بہت سے لوگوں نے آج سے پہلے یہ چیز نہیں سنی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آخر تک اس پروگرام کو سنتے رہیے، اور اپنے فیڈ بیکس کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کی طرف سے ملنے والا فیڈ بیک ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ تو خیر، باتیں بہت ساری ہو گئیں، اور عید کے بعد کیونکہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اب جو ہے میں نے آیات نہیں بتائیں کہ آج کون سی آیات ہیں۔ تو آج ہمارے پاس 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس پروگرام میں، جن میں نکاح کے حوالے سے چند احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو اور بھی دیگر صورتوں میں، سورہ نساء میں اور سورۃ البقرہ میں نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن ان آیات کو منتخب کرنے کی کیا وجہ ہے، یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے تلاوت قرآن مجید، اور سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہوں، ان کے ساتھ جو نیکوکار ہوں۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوئے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چاہیے یہ کہ گناہ سے بچیں وہ کہ جو نکاح نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کرے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ جو یہ چاہیں کہ تم ان سے مکاتبت کرو، یعنی تمہارے غلام اور باندیاں، تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں کچھ خیر جانو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کی مدد کرو اس مال میں سے
جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی لونڈیوں اور باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو بچنا چاہیں تو اللہ تعالی بعد ان کے بچنے کے بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کرو، الایام، ان کا جو بے نکاح ہوں یعنی جو کنوارے ہوں، منکم، تم میں سے، والصالحین، یا تمہارے صالحین میں سے یعنی نیک لوگوں میں سے یا بڑے لوگوں میں سے، من عبادکم، تمہارے بندوں میں سے، یہاں ایک معنی غلام کا بھی کیا جا سکتا ہے یعنی تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے بے نکاح یعنی غیر شادی شدہ لوگوں میں سے، ان اگر، یکونو، وہ ہوئے، فقراء، غریب، یغنیہم اللہ، تو انہیں غنی کرے گا اللہ تعالی، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے۔ اور چاہیے، یستعفف، کہ وہ نہ کریں، الذین، وہ، لا یجدون، جو نہیں جا سکتے مطلب نہیں کر سکتے، نکاح، حتی، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، غنی کر دے انہیں اللہ تعالی، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ جو، یبتغون، تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، الکتاب، مکاتبت، یہ اس معاہدے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے غلام کو اس شرط پر آزاد کیا جاتا ہے کہ وہ جو کمائی ہے وہ اپنے مالک کو لا کر دے گا، اور ایک مخصوص رقم کے بعد اس کا مالک اسے آزاد کر دے گا۔ اس کی ہم آگے چل کے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ فَكَاتِبُوهُمْ، پس انہیں لکھ دو، ان علمتم، اگر تم جانو، فیہم، ان میں، خیرا، خیر یعنی بھلائی، وآتوہم، اور انہیں عطا کرو یعنی ان کی مدد کرو، من، اس میں سے، مال یعنی اس مال میں سے، اللہ الذی آتاکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، ولا تکرہوا، اور تم نہ مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو یعنی اپنی باندیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگرچہ وہ چاہیں، تحصنا، اگرچہ وہ چاہیں، لتبتغوا، اس کے لیے کہ تم ڈھونڈو یا حاصل کرو، عرض الحیات الدنیا، ان سے دنیاوی فائدہ، فمن، اور جو، یکرہن، تم سے بچنا چاہے، فإن اللہ، پس اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہہن، بعد اس کے کہ وہ بچنا چاہے، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا لفظ بہ لفظ ترجمہ اور اس سے پہلے آپ نے سنی تلاوت قرآن مجید۔ تو اب ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے اس پروگرام کا جس میں ہم تشریح کو شامل کریں گے۔ تو تشریح کی طرف چلتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں تشریح۔ سب سے پہلے آیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہیں۔ یہ قرآن پاک میں دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم فرمایا، اور چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 3 جس میں 4 شادیوں کا حکم ارشاد ہوا، وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، فَانْكِحُوا، پس تم نکاح کرو،
ما طاب لکم، اس سے جو تمہیں پسند ہو۔ طاب لکم طیب سے نکلا ہے، اور طیب کا مطلب ہے کہ بھری نظر سے دیکھنا، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایک بھری نظر سے دیکھنا اور اسی سے پسند کرنا جو تمہیں پسند ہو۔ من النساء من النساء اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مخصوص عورتیں۔ مخصوص سے کیا مراد ہے؟ مخصوص سے مراد یہ کہ ان کے علاوہ جو حرام کی گئیں، یعنی جن سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ، جیسے ماں ہے، ماں کی جنس میں نانی ہے، دادی ہے، اور اس طرح کی جو خواتین ہیں، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ کسی بھی عورت سے۔ اب یہاں اصول دیکھیے، اب نکاح کرو 2 3 4 مثنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع اور 4، تو اس آیت سے ہمیں 4 شادیوں کا حکم ملتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، بس تم ایک سے ہی نکاح کرو۔ آخر اس آیت کے آخری الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم عدل نہ کر سکو، یعنی اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تم ایک سے ہی کافی، ایک پر ہی کفایت کرو، نہ کہ 4 کی خواہش یا اس طرف جاؤ۔ تو ارشاد ہوا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہوں۔ اب نکاح کرنے کے حوالے سے مختلف، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح کے لیے کون کون سی شرائط ہیں کہ جو ایک مرد کے اندر ہونا ضروری ہے بلوغت کے علاوہ۔ سب سے پہلے کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو، مطلب وہ اس کا، یعنی اپنی آنے والی خاتون کا جو ضروری اخراجات ہیں ان کو اٹھانے کی حیثیت رکھتا ہو، ان کو برداشت کرنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ فزیکل فٹنس کے اعتبار سے صحیح ہو۔ اگر کوئی شخص ایسی صورت میں نکاح کرے کہ جب اسے معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کے بعد بھی اس طرح کی حالت میں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، یعنی فار ایگزامپل ایک پرسن ہے، وہ بلائنڈ ہے اور اس کی ایکسیس بھی نہیں ہے۔ امیجن کریں کہ 90s کے دور میں، اس وقت کے جب ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، تو کیا ہوتا تھا کہ بلائنڈ لوگ یا بہت سے لوگ، بہت سا ٹیلنٹ اس وقت موجود ہوتا تھا، ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ ان کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی تھی، وہ پراپر طریقے سے اپنے سکلز کو پالش کر کے لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے تھے۔ بلائنڈز کی مثال لے لیں کہ پہلے اتنی آگاہی جب نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ مدرسوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اب تک ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے آپ قرآن پاک حفظ کریں اور اس کے بعد پھر اس طرف، تو اس چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، بالخصوص افراد باہم معذوری اور نابینا لوگوں کی زندگی کے لیے۔ تو اب یہاں ارشاد ہوا کہ نکاح کرو ان کا جو بے نکاح ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائے گا، یعنی جس شخص نے نکاح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسرا ہے کفایت، کہ جتنا ایک شخص کے اخراجات ہیں جتنے، وہ اللہ تعالیٰ نظام کچھ اس طرح کا بنا دیں گے
کہ وہ دونوں کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جب انسان پر ذمہ داری آتی ہے تو بہت سے انسان راستے کی تلاش میں سچی لگن سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ سچی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ جو پیچھے حوالہ میں نے کوٹ کیا ہے نکاح کی شرائط کے حوالے سے، بہار شریعت میں 7واں باب ہے نکاح کا بیان، تو اس میں یہ شرائط موجود ہیں جو کہ ایک مرد میں ہونا ضروری ہے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے دوسرا جز آیت کا کہ اگر وہ غربت میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو ہم نے اس میں 3 پوائنٹس ڈسکس کیے، پہلا کفایت، دوسرا قناعت، تیسرا احساس ذمہ داری جو کہ ایک نفسیاتی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہر شخص کا رزق لکھا ہے، تو جب 2 لوگ نکاح کے مقدس رشتے میں آئیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس پر کچھ احادیث ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی مدد فرمائے گا۔ نمبر 1 جہاد کرنے والا، نمبر 2 مکاتب یعنی وہ غلام کہ جو اس نیت سے کمائے کہ وہ اپنے مالک کو رقم ادا کرے جس پر وہ آزاد کیا جائے، نمبر 3 پارسائی کی نیت سے نکاح کرنے والا۔ ترمذی شریف باب ما جاء فی الجہاد والنکاح، یعنی کہ اس باب کا نام ہی ہے کہ فضائل جہاد کے، اور اس میں ایک باب قائم کیا گیا جس میں یہ حدیث کوٹ کی گئی جہاد اور نکاح کے حوالے سے۔ دوسری حدیث مسند الفردوس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ اپنے فضل کے ذریعے تمہیں غنی فرمائے گا۔ سورہ نور تحت الآیت، یعنی کہ سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو نکاح کے بغیر غنی ہونا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اسی طرح نکاح جو ہے وہ مختلف وجوہات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جیسا کہ مال، حسن، اخلاق یا ایمان، اور سب سے احسن نکاح اسے کہا گیا ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ دیکھ کر کیا جائے۔ تو اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جس میں ارشاد ہوا کہ چاہیے یہ کہ گناہوں سے، بدکاری سے بچے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نکاح نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، تو اسے یہ چاہیے کہ گناہوں سے بچے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کرے۔ اب یہاں صبر کرنے کی اور تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آیا جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر صبر کیا جائے، اس پر استقامت حاصل کی جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کرے، اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ تم نکاح کر سکو۔
دوسرا مضمون جو کہ سب سے اہم ہے اس آیت میں، وہ یہ کہ وہ یہ کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ مکاتبت کیا کرتے تھے، یعنی ایک ایسا معاہدہ کیا کرتے تھے کہ جس میں کچھ رقم لکھی ہوتی تھی کہ اس رقم کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں گے، اور آپ مجھے آزاد کریں، میں یہ رقم مزدوری کر کے آپ کو لا کر دوں گا۔ تو اس پر ارشاد ہوا کہ اگر وہ تم سے مکاتبت کرنا چاہیں تو ان سے کر لو، اگر ان میں کچھ خیر دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ ان میں کچھ، یعنی وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جس نے مکاتبت کرنا چاہی، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا کرو گے تم؟ تو اس نے کہا کہ صرف میں بھیک مانگ سکتا ہوں، جس پر آپ نے مکاتبت سے انکار کر دیا۔ نکاح کے حوالے سے دو اہم مسائل یہاں میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلا وہ یہ کہ جب اس بات کا شک ہو کہ میں نان نفقہ نہیں اٹھا سکوں گا یا ضروری باتیں پوری نہیں کر سکوں گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ میں نان نفقہ یا ضروری باتیں نہیں اٹھا سکوں گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں نکاح کرو، کیونکہ نکاح غیر عورت کی طرف نظر اٹھانے سے روکتا ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا اگر تم نکاح نہ کر سکو تو روزے رکھو، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو نکاح نہ کر سکے اسے یہ چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو یہ مسئلہ شاید آج سے پہلے بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہو اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز یونیک ہو کہ روزے رکھیں، اور یہ حدیث ہو سکتا ہے کہ کافی لوگوں نے پہلی بار سنی ہو۔ آپ لوگ بس اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کریں، جو کچھ بھی آپ نیا سیکھیں کوشش کریں کہ اس کو آگے پھیلائیں، اور آپ اس پروگرام کا لنک شیئر کر سکتے ہیں اپنے گروپس میں، اپنے فیملی ممبرز میں۔ اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ویسے بھی آج کل کے دور میں یہ اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخری جو آیت کا حصہ ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی باندیوں کو بدکاری کی طرف بلایا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکات کرتا ہے، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی باندیوں کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی نہ کرو، تو اس سے منع کیا گیا، اور منافقین کو اور مسلمانوں کو بھی اس چیز سے منع کیا گیا، کیونکہ آج کل یہ چیزیں عالمی سطح پر نہیں ہوتی، تو اسی لیے ان کے حوالے سے اتنی ڈسکشنز نہیں کی جاتی، ان کو اتنا ٹچ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے ڈسکس کیا نکاح کو، اور اگلے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو لنک کریں گے طلاق کے ساتھ، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں طلاق کی، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں ازدواجی زندگی میں معاملات کی، اور قرآن پاک نے ان کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کامنٹس میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک مجھے یعنی RJ ارم سجاد کو اور VIP کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے، میرے چاہنے والوں کو، ہماری VIP کی پوری ٹیم کو
اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔